ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو مسلسل کاٹتے چلے جائیں اور رکیں ہی نہ تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ڈبل روٹی کے اس ٹکڑے کو اگر ہم اس کو کاٹتے جائیں اور کاٹتے جائیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم کتنا کاٹ سکتے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے اس زمانے کے بڑے مفکرین بھی یہی سوچا کرتے تھے۔ ایک قدیم یونانی فلسفی ڈیموکریٹس نے اظہار کیا کہ تمام مادہ یعنی کہ میٹر ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی کہ پارٹیکل سے مل کر بنا ہے جنہیں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے انہیں ایٹمس کا نام دیا جو کہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے ناقابل تقسیم یعنی انڈیویزبل۔ تو جوہر یا ایٹم کو اپنا نام اسی یونانی لفظ سے ملا ہے۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایٹم کے اندر کچھ ذیلی جوہری ذرات یعنی کہ سب اٹامک پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایٹم کے بنیادی ذرات یعنی کہ فنڈامنٹل پارٹیکلز کہلاتے ہیں، اور برقیہ یا الیکٹران، پروٹون اور عدلیہ یعنی کہ نیوٹران ان کے نام ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم الیکٹرانز کی دریافت اور ان کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ الیکٹرانز کی دریافت کا سہرا ایک برطانوی طبیعیات دان سر جوزف جان تھامسن کے سر ہے۔ انہوں نے شیشے سے بنی ایک گیس ڈسچارج ٹیوب کا استعمال کیا جس پر ایک ویکیوم پمپ لگا ہوا تھا۔ ٹیوب کے اندر دو دھاتی برقیریں یعنی کہ میٹالک الیکٹروڈز، منفیرہ یعنی کہ کیتھوڈ اور مثبیرہ یعنی کہ اینوڈ، ہائی وولٹیج کے ایک سورس سے جڑے ہوئے تھے۔ ٹیوب کو ایک گیس سے بھرا گیا۔ ویکیوم پمپ کے ذریعے اس نے ٹیوب کے اندر دباؤ یعنی پریشر 0.01 ٹور تک کم کر دیا، جو کہ تقریباً صرف 0.1 پاسکل کے برابر ہے۔ اس کے بعد اس نے الیکٹروڈز کو 5 سے 10 کلو وولٹس کا ہائی وولٹیج دیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ شعاعیں یعنی ریز خارج ہو رہی ہیں۔ یہ شعاعیں کیتھوڈ کی مخالف دیوار پر ایک فلوریسنٹ چمک پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ شعاعیں کیتھوڈ سے خارج ہو رہی ہیں تو اس نے ان کا نام کیتھوڈ ریز رکھ دیا۔ بعد میں ان شعاؤں کو الیکٹرانز کہا جانے لگا۔ برقی میدان یعنی الیکٹرک فیلڈ کی موجودگی میں یہ شعاعیں مثبت یعنی کہ پازیٹو پلیٹ کی طرف مڑتی تھیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان پر منفی یعنی کہ نیگیٹو چارج تھا۔ اگر ان کے سامنے ایک غیر شفاف یعنی اوپیک چیز رکھی جاتی تو یہ چیز کیتھوڈ کی مخالف سمت میں سایہ ڈالتی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ شعاعیں کیتھوڈ کی سطح سے عمودی یعنی پرپینڈیکولر سیدھی لائنوں میں حرکت کرتی تھیں۔ اگرچہ یہ پوشیدہ یعنی انویزیبل تھیں، لیکن اپنے راستے میں رکھے ہوئے کچھ مادوں یعنی مٹیریلز کو چمکا دیتی تھیں۔ ان کے راستے میں رکھے گئے ایلومینم آکسائڈ میں سے سرخ روشنی خارج ہوتی اور ٹن سٹون میں سے پیلی۔ گلاس کی تشکیل کے حساب سے یہ سبز یا نیلے رنگ کی فلوریسنس بھی پیدا کرتی جب یہ گلاس ٹیوب کی دیواروں سے ٹکراتی۔ یہ اپنے راستے میں موجود ایک بہت ہی ہلکے سے چرخے کو گھما سکتی تھیں، یعنی کہ یہ میکانیکی دباؤ یعنی میکینیکل پریشر پیدا کر سکتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ دراصل شعاعیں نہیں تھیں بلکہ مادی ذرات یعنی مٹیریل پارٹیکلز تھے، جن کی کچھ کمیت یعنی میس اور سمتی رفتار یعنی ویلوسٹی تھی، یا دوسرے الفاظ میں حرکی توانائی یعنی کینیٹک انرجی۔ یہ اگر کسی چیز پر پڑتی تو اسی کینیٹک انرجی کی منتقلی کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بھی بڑھا دیتی تھیں۔ ان ذرات یا پارٹیکلز کا چارج سے میس کا تناسب یا ریشو
1.758 ضرب 10 کی پاور منفی 11 کولوم پر کلو گرام اس سے قطع نظر ہے کہ گلاس ٹیوب میں کون سی گیس ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام مادوں کے ایٹمز میں الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جے ٹامسن نے گیس ڈسچارج ٹیوب اپریٹس کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹرانز دریافت کیے۔ جب ٹیوب کے اندر پریشر کم کیا گیا اور الیکٹروڈز کو ہائی وولٹیج دیا گیا تو کیتھوڈ میں سے چمکدار شعاعیں نکلیں جو اینوڈ کی طرف جاتی تھیں۔ یہ شعاعیں منفی یا نیگیٹولی چارجڈ تھیں، سیدھی لائن میں حرکت کرتی تھیں، پوشیدہ یا انویزیبل تھیں، لیکن کچھ مادوں سے ٹکرانے پر انہیں چمکا دیتی تھیں۔ یہ میکانیکی دباؤ بھی پیدا کر سکتی تھیں اور لہٰذا یہ طے کر لیا گیا کہ یہ کچھ میس اور ویلوسٹی رکھنے والے مادی پارٹیکلز تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ استعمال ہونے والی گیس کی نوعیت یعنی نیچر سے آزاد تھے۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ ہم منفی چارج شدہ برقیوں یعنی الیکٹران سے واقف ہیں جو ایک ایٹم کے بنیادی ذرات یعنی فنڈامنٹل پارٹیکلز میں سے ایک ہیں، لیکن چونکہ ایک ایٹم برقی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے اس لیے لازم ہے کہ اس میں موجود ہر منفی چارج شدہ الیکٹران کے مقابلے میں ایک مثبت چارج شدہ ذرہ موجود ہو۔ اس مثبت یا پازیٹیو چارج شدہ ذرے کو پروٹون کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پروٹون کی دریافت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ پروٹونز کو ایک جرمن طبیعیات دان اوئیگن گولڈسٹائن نے دریافت کیا۔ اس نے کیتھوڈ رے ڈسچارج ٹیوب جیسا اپریٹس ہی استعمال کیا جو کہ الیکٹرانز کی دریافت میں استعمال ہوا تھا، البتہ اس نے ایک سوراخ دار کیتھوڈ استعمال کیا جس میں بہت باریک باریک سوراخ تھے۔ جب الیکٹروڈز کو ہائی وولٹیج دیا گیا تو کیتھوڈ سے نکلنے والی شعاعیں یا الیکٹرانز جو اس سے دور جا رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور شعاعیں بھی دیکھی گئیں جو کیتھوڈ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان شعاعوں نے کیتھوڈ کے سوراخوں میں سے گزر کر اینوڈ کی مخالف دیوار پر روشنی پیدا کی۔ گولڈسٹائن نے ان شعاعوں کو کنال سترالن یا کنال ریز یا چینل ریز کا نام دیا کیونکہ یہ کیتھوڈ کے چینلز یا سوراخوں میں سے گزری تھیں۔ کیتھوڈ ریز کی طرح یہ بھی سیدھی لائن میں حرکت کرتی تھیں لیکن اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف۔ برقی میدان یا الیکٹرک فیلڈ کی موجودگی میں یہ منفی یا نیگیٹو پلیٹ کی طرف مڑتی تھیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مثبت چارج شدہ یعنی کہ پازیٹیولی چارجڈ تھیں۔ دیکھا گیا کہ یہ شعاعیں اینوڈ سے نہیں نکلتی تھیں بلکہ یہ اس وقت پیدا ہوتی تھیں جب ڈسچارج ٹیوب میں کیتھوڈ ریز یا الیکٹرانز سالمات یعنی مالیکیول سے ٹکراتے اور ان میں سے الیکٹرانز خارج کرتے۔ اس طرح مالیکیولز مثبت یعنی پازیٹیو آئنز میں آئنائز ہو جاتے اور منفی الیکٹروڈ کی جانب بڑھتے۔ پتہ چلا کہ یہ ذرات ڈسچارج ٹیوب میں استعمال ہونے والی گیس پر انحصار کرتے ہیں۔ ان ذرات کا چارج سے ماس کا تناسب یا ریشو گیس کی نوعیت یا نیچر کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تناسب اس وقت سب سے زیادہ تھا جب ہائیڈروجن گیس کا استعمال کیا گیا کیونکہ یہ دریافت ہونے والا سب سے ہلکا ایلیمنٹ ہے۔ لہٰذا ایک ہائیڈروجن ایٹم میں موجود مثبت ذرہ تمام مثبت ذرات سے ہلکا ہوتا ہے۔ اس ذرے کو ارنسٹ ردرفورڈ نے پروٹون کا نام دیا۔ ایک ہائیڈروجن ایٹم میں ایک پروٹون اور ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پروٹونز کو گولڈسٹائن نے دریافت کیا ایک گیس ڈسچارج ٹیوب میں سوراخ دار یا پرفوریٹڈ کیتھوڈ کا استعمال کر کے۔ یہ شعاعوں کی صورت میں دیکھے گئے جو سیدھی لائن میں اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف حرکت کرتی تھیں اور مثبت چارج رکھتی تھیں۔ در حقیقت یہ مثبت آئنز تھے جو اس وقت بنتے جب تیز حرکت کرنے والے الیکٹرانز گیس کے سالمات سے ٹکرا کر ان میں سے الیکٹرانز نکال دیتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ استعمال ہونے والی گیس کی نوعیت پر انحصار کرتے تھے۔
ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ میٹر یعنی مادہ ایٹم سے مل کر بنتا ہے، اور اگر ہم اسے قریب سے دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ ایٹمز بذات خود مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جنہیں نیم جوہری یعنی سب ایٹامک یا اساسی یعنی فنڈامنٹل پارٹیکلز کہتے ہیں۔ ہم مرکزے یا نیوکلیس کے گرد گردش کرنے والے منفی چارج والے الیکٹران سے واقف ہیں۔ نیوکلیس کے خود کے اندر مثبت چارج شدہ پروٹونز ہوتے ہیں جو اس کے گرد گردش کرتے الیکٹرانز کے منفی چارج کا اثر ختم کر دیتے ہیں، یعنی انہیں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ پروٹونز کے علاوہ ایٹم کے مرکزے کے اندر ایک اور نیم جوہری ذرہ بھی پایا جاتا ہے جسے نیوٹران کہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم اسی کی دریافت اور خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ ایک طویل عرصے تک سائنسدانوں کا خیال رہا کہ ایک ایٹم صرف پروٹونز اور الیکٹران سے مل کر بنتا ہے، لیکن نیوکلیس کے اندر صرف پروٹونز کے موجود ہونے کی کچھ تک نہیں بنتی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ پروٹونز مثبت چارج شدہ ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز موجود تھی جو ان پروٹونز کو ایک دوسرے سے دور ہونے سے روک رہی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پروٹونز اور الیکٹرانز کا میس ملا کر ایٹم کے کل میس کے برابر نہیں تھا۔ پھر 1932 میں جیمز چیڈوک نے نیوٹرونز کو مصنوعی تابکاری یا آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے دریافت کیا۔ ریڈیو ایکٹیویٹی یا تابکاری کا عمل ایسا عمل ہوتا ہے جس میں کسی ایٹم کا نیوکلیس ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور نظر نہ آنے والی شعاعیں یا تابکار پیدا کرتا ہے۔ تو جب الفا ذرات کو، جو بنیادی طور پر صرف ہیلیم ایٹم ہی ہوتے ہیں، بیریلیم کے ایک نشانے پر مارا گیا تو کچھ ذرات بیریلیم ایٹموں میں سے نکلتے ہوئے لگے۔ چارج ڈیٹیکٹر نے ظاہر کیا کہ ان ذرات پر کوئی چارج موجود نہیں تھا۔ برقی یا مقناطیسی میدان بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ چونکہ یہ ذرات نہ مثبت نہ منفی یعنی نیوٹرل تھے، اس لیے ان کو نیوٹرانز کا نام دیا گیا۔ یہ نئے دریافت ہونے والے ذرات کاغذ، پلاسٹک، پیرافن اور دیگر اشیاء میں سے پروٹونز کو باہر نکال سکتے تھے۔ اس بات کے نتیجے میں یہ دریافت ہوا کہ ایک نیوٹران کا ماس پروٹون کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ بھی کیا گیا کہ یہ ذرات کسی چیز میں سے بآسانی گزر سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ سیسے کی موٹی تہ کے بھی آر پار ہو سکتے تھے۔ آپ کے خیال سے ایک نیوٹران کا چارج سے ماس کا تناسب یا ریشو کتنا ہوگا؟ جی ہاں، چونکہ نیوٹرانز پر کوئی چارج نہیں ہوتا، اس لیے ان کا چارج سے ماس کا تناسب 0 ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نیوٹرانز کی دریافت 1932 میں جیمز چیڈوک نے مصنوعی تابکاری کے ذریعے کی۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں اور ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ ایک نیوٹران کا میس ایک پروٹون کے میس کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ یہ ذرات آرام سے آر پار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سیسے کی ایک موٹی تہ میں سے بھی گزر جاتے ہیں۔
ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ جب آپ دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تمام ایٹمی کمیتیں یعنی اٹامک میسز مکمل اعداد یعنی ہول نمبرز میں نہیں لکھے جاتے۔ عناصر یعنی ایلیمنٹس نیوٹرونز کی قدرے مختلف تعداد کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو ایلیمنٹس کے ہمجا یعنی آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بھاری ایلیمنٹس میں عام ہے، لیکن ایک ہلکے ایلیمنٹ کی مثال کلورین ہے۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں کلورین ایٹم کی دو عام اقسام ہیں، کلورین 35 اور کلورین 37۔ اگر ہم نے کلورین گیس کا نمونہ لیا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 75% کلورین 35 اور 25% کلورین 37 کا بنا ہوتا ہے۔ ویسے تو کلورین کے دوسرے آئسوٹوپس بھی ہیں، لیکن یہ دونوں سب سے زیادہ عام ہیں۔ مختلف آئسوٹوپس کی نسبتی کثرت یعنی ریلیٹو ابنڈنس سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنے عام ہیں۔ کسی بھی ایلیمنٹ کا ریلیٹو اٹامک میس کا حساب لگاتے وقت ہمیشہ اس کی ریلیٹو ابنڈنس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تصور کریں کہ آپ کے پاس 100 قدرتی طور پر پائے جانے والے کلورین ایٹمز کا نمونہ ہے۔ پچھلی مثال میں دی گئی کثرت کی بنیاد پر ان میں سے 75% کلورین 35 اور 25% کلورین 37 ہوں گے۔ یہ جان کر ہم اٹامک میس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اوسط ایٹمی کمیت یعنی ویٹڈ مین اٹامک میس، اور ہم یہ اس کلیے یا فارمولا کے ذریعے اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں: 75 ضرب 35 جمع 25 ضرب 37، اور اس کو 100 پر تقسیم کر دیں جو کہ 35.5 کے برابر ہے۔ اور اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ دوری جدول میں کلورین کا اٹامک میس 35.5 کے طور پر درج ہے۔ کسی ایلیمنٹ کا ریلیٹو اٹامک میس اس ایلیمنٹ کے وزن کی وسطی کمیت یعنی مین میس ہے، اور یہ ایٹمی کمیتی اکائی یعنی اٹامک میس یونٹ میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ایک اور مثال ہے۔ برومین کے نمونے میں 50% برومین 79 اور 50% برومین 81 شامل ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا ریلیٹو اٹامک میس کیا ہوگا؟ ویڈیو کو روکیں، شاید آپ فوری طور پر اس کا جواب دے دیں گے، اگر نہیں تو کلورین کی مثال کی طرح اس کا جواب دیجئے۔ جی، تو جواب ہے 80۔ ایلیمنٹ کا تفصیلی دوری جدول یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ تر ریلیٹو اٹامک میسز ہول نمبرز میں نہیں ہیں۔ یہ سب ایلیمنٹس کے قدرتی طور پر پائے جانے والے آئسوٹوپس کی وجہ سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایلیمنٹ کا ریلیٹو اٹامک میس اس ایلیمنٹ کے آئسوٹوپ کا ویٹڈ مین میس ہے، اور ویٹڈ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر آئسوٹوپ کی ریلیٹو ابنڈنس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ریلیٹو اٹامک میس ہمیشہ ہول نمبر میں نہیں ہوتا۔